تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ ہے چھلانگ لگانا. تو انہیں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیا یا اللہ؟ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، قرآن دی تلاوت نہیں، ساڑی طرح بہ کے بخاری پڑھاونا نہیں. کیا یا اللہ؟ کہ میرے دکھی بندوں کی گردنیں آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ و مسکینا ذا متربہ. یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا. ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین. مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا ہے. یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا ہے. تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا. یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا. ایمان کو بعد میں ذکر کیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. پھر ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے، ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑتے؟ دنیا میں سفر ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ وہاں تھا، یہ سویڈن، وہ ساری ویلفیئر کنٹری ہے. تو میں نے وہاں ایک سویڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا، مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا. میں نے کہا یہ آپ کے ملک کا یہ انقلاب کیسے ہے؟ کہا حکومت نہیں لے کر آئی تھی، عوام لے کر آئے تھے. 90 سال پہلے اس ملک کے 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے. یہ ملتا کچھ نہیں، فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے چلے. جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمجھدار، تاجر، پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو صحرا بن جائے گا، تو ہمیں اپنے دیس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے حکومت کو پیچھے کر دیا اور خود فلاحی کاموں میں لگے اور دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا. ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن وہ ہماری حکومت غریب حکومت ہے اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے، خیانت کی انتہا ہے. تو ہر جگہ تو وہ پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو آپ لوگ، ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے. سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں. ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا. بنی اسرائیل پہلے فرشتے، پہلی چیکنگ فرشتے، ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ کہے گا زیرو، کچھ نہیں. پھر کہیں گے کوئی سوچ وچار کر، کچھ نہیں. اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، یا اللہ تیرا بندہ ہے، سن لو کیا کہتا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں لایا. تو اللہ تو کریم ہے نا. اللہ کہیں گے کوئی سوچتا صحیح، کوئی بھلے نال ہی کر بیٹھا ہوں میں، سوچتا صحیح، کچھ تو کیتا ہوئے گا تم. تو سوچ کے کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا. جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی اس پہ آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو، مطالبہ نہ کر.
اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو، جب دے گا ٹھیک، ادھر مگر نہ پہ جاؤ۔ یہ آپ کے بازاروں میں روز لڑائیاں ہوتی، اور گریبان پکڑے ہوتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ لگے ہوتے ہیں، گالیاں دے دے دے، کیونکہ کاروبار سارا ادھار پہ چلا گیا ہے، دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں، لینے والا سوٹا لیتے سر تے کھلوتا ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا، جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا، نہ اس کے ایمان کے بعد اور کچھ نہیں، ایمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ، تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا، تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا؟ چل جا، معاف کی، موجہ کر، جاؤ جنت، میری جنت میں جا۔ اللہ بڑا کریم ہے، تھانے دار نہیں ہے، رب ہے، رب رب کریم رب، معاف کر کے خوش ہو رہا ہوتا، اجی تو بدلہ لے کے خوش ہونا ہے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا۔ وہ کیا کمال ہے کہ 1000 برس زندگی ہو اور ہر سانس گناہوں سے سیاہ رات بن چکا ہو، اور ایک آنسو آنکھ کے پیالے کو تر کرے، باہر نہ ٹپکے، اور کہ یا اللہ معافی دے۔ اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے کم از کم، 1000 برس کی کالی راتوں کو دھونے کے لیے اس کٹورے کا وہ تر کرنے والا قطرہ سارے گناہ دھو کے اللہ کہے گا جا موجاں کر، معاف کی۔ ولا ابالی، میں نے کیڑی پرواہ ہے، میں نے کیڑی پرواہ، میں تیرے گناہ نال میرا کی نقصان، یا تیری نیکی نال میں کڑو کوئی وڈا ہو گیا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان فلاحی کاموں میں حصہ لیا کریں، یہی آپ کا اور میرا آخرت کا سرمایہ ہے، باقی تو یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، مر جائیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کا بھائی میرا کلاس فیلو ہے اشفاق، اور میں 5ویں جماعت تک اکٹھے پڑھتے رہے، تو ان کا تو ابھی تعارف ہوا، مجھے اتنا پتہ چلا تھا کہ بھائی اشفاق کا بھائی ڈھیر وڈا ڈاکٹر بن گیا، اتھے جا کے اس کو ٹوٹی جہی بنائی ہے تو بس وہ بڑا مشہور ہو گیا۔ تو لیکن ان کا یہ پہلو آج میرے سامنے، جب یہ ہمارے ڈیرے پر آئے وہاں انہیں ساری، میں کبھی ایسے چندہ مہم میں حصہ نہیں لیا، میں نے اپنے لیے کبھی چندہ نہیں، زندگی میں 1 دفعہ پہلے چندہ مانگا تھا جب زلزلہ آیا تھا رمضان میں، تو عید کی نماز پر میں نے چندے کی اپیل کی، پھر وہ میں لے کر خود مظفر آباد گیا، وہاں جا کے تقسیم کیا۔ ملتان میرا ضلع ہے اور ملتان میری پیدائش ہے، میں سول ہاسپٹل میں پیدا ہوا، تو میرے ماں باپ کی قبر وہیں ہے، وہ اسی مٹی میں دفن ہے، میرے دادے پردادے، تو پورا دیس میرا ہے، اس کی مٹی سے ہمیں پیار ہے۔ میری کیا اوقات، میرے نبی نے جب مکہ چھوڑا وطن کی شے، کبھی آپ کو شاعری سناؤں توڑے ہاں پاٹ جاون پہ ٹائم مکیا کھلوتا۔ میرے نبی نے مکہ چھوڑا، جب غار سے نکلے نا، 1 ربیع الاول نبوت کا 14واں سال، اور پیر کا دن تھا، جمعہ کی رات، ہفتے کی رات، اتوار کی رات، پیر کی صبح، اتوار کی صبح، تو آپ نے مکے کی طرف دیکھا تو کہیں کہیں ٹمٹماتے چراغوں کی لو نظر آ رہی تھی، تو آپ نے یوں دیکھ کر ایک آہ بھری، کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد و احبک الی، اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، تو میرا کتنا محبوب ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، تو بھائیو سارا فوج، پولیس اور حکومت اور کے ذمے نہیں ہے، ہمارے بھی ذمے ہے کہ ہم اپنے دیس کے لیے جو کر سکتے ہیں، ایک اینٹ بھی رکھ سکتے، راستے سے کوئی پتھر اٹھا کے ایک طرف کر سکتے ہیں، وہ بھی کریں، کہ میرے اللہ کو یہ بہت پسند ہے
اور جو اس میں لگائے گا خرچ کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی بنائے گا۔ اور تبلیغ کا کام ایک تربیتی محنت ہے، جب آپ کو اللہ موقع دے تبلیغ میں ٹائم ضرور لگائیں، یہ بہت عظیم الشان کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا ٹارگیٹ، وہاں تو مجھے 22 ارب سنا رہے تھے یہ، تو انتا صرف انہیں تھوڑا زیادہ سے ابھی ڈر نہ جاؤ، لیکن میں تمہیں 10 دینا، تو 22 ارب کا پروجیکٹ ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، بہت بڑے ہیں۔ تو میرے نبی کے فرمان پر کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو جو لوگ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، جو نشتر کے ڈاکٹر ہیں وہ ضرور کریں، ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں، آگے اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو دیانت دے دینا، دیانت صرف دیانت دے دے تو ان چندوں کی ضرورت کوئی نہیں، واللہ صرف ہمارا، میں صرف حکومت کی نہیں کر رہا ہوں، میرا تو ریڈی والا بھی بد دیانت، تو میں بیوروکریٹ کی کیا برائی کروں یا کسی حکمران یا سیاستدان کی کیا برائی کروں، ہمارا تو مزدور بد دیانت، سر پہ کھڑے نہ ہو تو بہ کے حکا پیونا شروع کر دے، وہ 8 گھنٹے حلال نہیں کرتا ہے، تو بددیانتی بہت ڈیپ روٹس تک، صرف دیانت اس ملک میں آ جائے تو کسی چندے کی ضرورت نہیں۔